بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چانسلر صاحب، سر سید یونیورسٹی جاوید انور صاحب، حسن سید صاحب جو یہاں نہیں ہیں مگر بڑی محنت کی ہے انہوں نے نیشنل آئیڈیاز بینک کو بنانے میں، ڈاکٹر اعظم ارسطو، اشرف صاحب وائس چانسلر، entire Aspire team, tremendous work. I am pleasantly surprised by what all of you together have done. MashaAllah. The NIB team members جو کینیڈا، USA، مڈل ایسٹ میں ہیں، سید احمد مسعود صاحب، سر سید احمد خان کے پوتے، خواتین و حضرات، the award winners and the contestants، السلام علیکم۔ میرے لیے یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ اور جو نئی ٹیکنالوجی جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہا ہے اس کے اندر پاکستان کا فوکس مبذول کرانے کی میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ ایک گیپ ہوتا ہے جو لوگوں میں اور ترقی کرنے والے لوگوں کے اندر فرق رکھتا ہے، اور اس کی مثال سر سید احمد خان بذات خود ہیں کہ جب احساس ہوا ان کو، اور خاص طور پر یہ جنگ آزادی 1857 کے بعد جب دہلی کے کوچوں و بازار اور گلیوں میں خون کی بو تھی اور ہفتوں تک رہی، اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا، تو اس سے تقریباً 100 سال پہلے سے ایک تبدیلی یہ آ رہی تھی کہ انگریز نے مسلمانوں کو پش بیک کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان حکمران تھا، ساری سازشیں جو ہوئیں وہ مغل سلطنت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کرتا رہا، اور مسلمانوں کو جب پش بیک کیا تو اس زمانے کے اندر علم کے لیے مسلمانوں نے محسوس یہ کیا کہ مغرب کا علم ہم نہیں سیکھیں گے، تو سر سید احمد خان نے ایک بڑی مہم چلائی، بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں وہی پیراڈائم شفٹ آج کے زمانے کے اندر اہمیت رکھتی ہے۔ بڑی مہم چلائی، چیمپئن بنے اس بات کا کہ جدید علوم سیکھیں، اور 20-25 سال انہوں نے اس جستجو میں لگائے، اور اس کے بعد ان کو پھر تقریباً 20-25 سال بعد اس بات کا بھی احساس ہوا کہ مسلمان اب پڑھ تو رہا ہے مگر اس کے پولیٹیکل رائٹس ڈپرائیو ہو رہے ہیں، تو لہٰذا پھر انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی جو پیش خیمہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، جس کے اندر پھر پہلے سر سلطان محمد شاہ خان پہلے صدر بنے، تو وہی ایک کیفیت مجھے آج نظر آ رہی ہے پہچاننے میں، اور بہت بڑا ٹیکنالوجیکل گیپ ہے، اس کا میں ذکر کروں گا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہاں پر آ کر آپ سے گفتگو کروں، آپ سب لوگ تو پہچانتے ہیں مگر دنیا میں بہت سارے لوگ اس بات کو، صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے اندر نہیں پہچانتے۔ ٹولز آ جائیں، اس کے بعد ٹولز استعمال نہ ہوں، اور ٹولز جب سستے ہوں تو پھر تو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے انسانیت کا کہ اس کو اپنایا کیوں نہیں گیا۔ مثال کے طور پر اس زمانے کے اندر آپ لوگوں نے محسوس کر لیا کہ ڈیجیٹل فارم آف ایجوکیشن، زوم ٹیکنالوجی اور آن لائن تعلیم کتنی اہم ہے، مگر اس کے ٹولز موجود تھے۔ 2007 کے اندر میں نے شنزن کے اندر ایک تقریر کی، اور میں نے وہاں اس بات کا ذکر کیا کہ جو دنیا کے اندر تعلیم ہو رہی ہے وہ اگر پاکستان بھی آ جائے ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگز کے ساتھ بھی، تو پاکستان میں بڑی ترقی اچانک چند سالوں میں نظر آئے گی۔ کسی نے نہیں توجہ دی، اور جب کووڈ آیا تو اپنے آپ ہی ساری دنیا کا فوکس ہو گیا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے، آپ جیسے لوگ جو پہچانے اس تبدیلی کو، اور اس سال میں انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر اپنی 10 کتابوں کا ذکر کروں گا جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہیں۔ ان کے اندر 3 کتابیں ایسی ہیں جو خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں، میں اس کا راز ابھی نہیں فاش کر رہا، لوگ اس لیے پڑھیں
کہ ایک پیراڈائم شفٹ جتنی تیزی سے جو ملک اپنا لے گا وہ ترقی کرے گا، اور یہ ترقی وہ برک اینڈ مارٹر والی ترقی ہے نہیں کہ یونیورسٹیز برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے بڑھتی چلی جائیں، اور یہ ترقی وہ ترقی نہیں ہے جس کے اندر بہت بڑے انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، اور چھوٹے انویسٹمنٹس کے ساتھ علم کا حصول کے ساتھ یہ معاملہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ ایک بڑی اچھی کتاب ہے آئی وار باٹ، کہ وار باٹس کے کتنی تیزی سے ڈیفنس کے اندر بھی استعمال ہوں گے۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنلز اور بڑی تبدیلیاں لے کر آئیں، چھوٹی کمپنیاں، ایک معمولی وسائل کا نوجوان وہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کمپٹیشن کیا کہ F-16 کے پائلٹس، 5 امریکہ کے سب سے ہنرمند پائلٹس کو ایک AI پائلٹ کے ساتھ اس کا مقابلہ کروایا، جس کے اندر گوگل نے بھی حصہ لیا، مائکروسافٹ نے بھی حصہ لیا، مگر ایک چھوٹی کمپنی اس نے وہ چیمپئن شپ جیتی کہ 5 پائلٹس کو، ہیومن پائلٹس کو AI پائلٹس کے مقابلے میں ہرایا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک، میرا ملک پاکستان، جس کے اندر بہت سارے مسائل کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے ہماری ترقی اس طرح سے نہیں ہو سکی جو ہم ڈیزرو کرتے تھے، اور جس انداز سے پاکستان بننے کے بعد ہم چلے تھے، وہ خواب ہمارا پورا نہیں ہوا، مگر آج کی دنیا میں اس بات کا امکان ہے کہ اس خواب کو پکڑ لیا جائے۔ اور جو تیزی ہے اس کا تو آپ اندازہ کریں صرف کہ بہت تیز ہے، تیزی تیز سے زیادہ تیز ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ اور ایک جنریشن گیپ ہے بٹوین دا ڈیسیشن میکرز، فیصلہ کرنے والے، اور جن کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک جنریشن گیپ ہے سائنس میں اور سیاستدانوں میں، ایک جنریشن گیپ ہے سوشل میڈیا کے فوائد اور مسائل کے حوالے سے، اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے درمیان۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے، یوٹیوب کو بین کر دو۔ کبھی سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی اور چیز بین کر دو۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج اس بین کرنے سے نہیں کام چلے گا، کیونکہ لوگ راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو یہ جنریشن گیپ کتنا عیاں ہے کہ اس کے باوجود آپ دیوار بھی کھڑی کر دیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے کریکس میں سے بھی نکل کر آ جائیں گی۔ تو لہٰذا اس کے مقابلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بند بنا دو، یہ نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر بین کر دو، یہ نہیں ہے کہ پرنٹڈ کتابیں، جو سر سید احمد خان کا زمانہ تھا کہ پرنٹڈ کتابیں مسائل پیدا کرتی ہیں معاشروں میں، اور سر سید احمد خان کا زمانہ جو ہے وہ چند 100 سال بعد آیا، گیوٹنبرگ بائبل پبلش ہونے کے بعد۔ تب بھی لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی کہ دیکھو یہ علم کے ذرائع ہیں، علم کے ٹولز ہیں، علم پھیلانے اور علم کا پرچار کیا جائے گا اس کے ذریعے۔ اس سے پہلے زمانہ تھا قلمی نسخوں کا اور استادوں کا، اور استادوں کے پاس لوگ 10-10 20-20 سال ان کے قدموں میں بیٹھ کر خدمت کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ علم پھر ڈیموکریٹائز ہو گیا، علم کچھ سستا ہوا، اور آج تو اتنا ڈیموکریٹائز ہو گیا کہ ہر ایک کی ریچ کے اندر وہ علم ہے، بٹن دبانے سے اس کا تعلق علم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کا علم کلاؤڈز کے اندر موجود ہے، ساری دنیا کا علم کلاؤڈز کے، جتنا آپ پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اس سے کہیں زیادہ علم آج کلاؤڈز میں موجود ہے۔ تو انسٹیٹیوشنز پھر کس کام کے؟ چیلنج کر رہا ہے وہ علم، فارمل انسٹیٹیوشنز آف لرننگ کا۔ یہ جو طریقہ کار تھا کہ جو میس پروڈکشن کی فیکٹریاں بنی، کہ را مٹیریل گیا اور لوگوں نے سی سے لا کر ایک ہی بلڈنگ سے فنش پروڈکٹ نکالا، یہ الٹیمیٹلی اسکول بنا کہ پہلی میں داخل کیا بچے کو اور 10ویں تک چلا لیا اور 10ویں میں لے لیا۔ اب زمانہ اس سے بدل رہا ہے کہ وہ تو ایک فارملائز سسٹم تھا، آپ زوم ٹیکنالوجی کے ذریعے اور بہت سارے طریقہ کار سے آپ نے دیکھا
کہ سب کی تعلیم ہو سکتی ہے، گھر بیٹھے تعلیم ہو سکتی ہے، گھر بیٹھے رسپانس ہو سکتی ہے، گھر بیٹھے ڈاکٹر آ کر دیکھ سکتا ہے، گھر بیٹھے ایک اسپتال دوسرے شہر کے اندر مشورے دے سکتا ہے، گھر بیٹھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مشورے دے سکتے ہیں. تو اس کی ریچ بڑھ گئی. اچھا، اس ریچ بڑھنے کے ساتھ بچوں کیا بھلا ہوا پاکستان کا؟ پاکستان کا یہ بھلا ہوا کہ اس سے پہلے جب ہم ٹیکنالوجی کے اندر لوگوں کو پروڈیوس کرتے تھے، اور یہ سب لوگ یہاں واقف ہیں کہ ہم نے ڈاکٹرز بنائے، انجینئرز بنائے اور بڑے اچھی تربیت کی، مگر پاکستان کے اندر وہ عمارتیں یا وہ اسپتال یا وہ انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھے جو ڈاکٹروں کو اور انجینئروں کو اپنے ہاں رکھ لیتے. لہٰذا سب لوگ روزی کی تلاش میں باہر گئے. تو 20-30 سال ہم نے سب سے قیمتی سرمایہ، کیونکہ ذہن ہی تو سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کا، اوزار، ہاتھ، یہ تو اپینڈیجز ہیں، تو ان کو ہم نے باہر بھیج دیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وی لاس دم. یقیناً اس میں بہت سارے ماشاءاللہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زوم پر بھی آئے، بہت سارے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، بٹ ہارڈلی 1-5% ہوں گے نا. وہ 95% تو جذب ہو گئے، ان کی اولادیں جذب ہو گئی. ہم نے جو اقدار اپنے معاشرے کی سکھائی تھیں وہ ان معاشروں کے اندر تبدیلیاں لائیں گی، مگر ہمارے معاشرے سے گئیں. تو اس زمانے کا سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ اس زمانے کا فرق یہ ہے کہ میری اور آپ کی ایکسیس بڑھ گئی ہر جگہ سے تک. پہلے تاجر ہوتا تھا، ای کامرس کا بھی نام یہاں دیا گیا. پہلے تاجر ہوتا تھا تو تاجر اس فکر میں رہتا تھا کہ میرا بائر کون ہے. تو جب کسٹمز میں مال جاتا تھا تو دوسرے تاجر اس کی نقلیں کرتے تھے بیٹھ کر کے اس کا خریدار یہ ہے تو میں بھی اس کو مال بیچوں. اس وقت دنیا آپ کی بائر ہے، دنیا آپ کی بائر ہے، اور اتنی سخت ضرورت ہے آپ کے دماغوں کی. اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ یہ جو یوتھ کا بونانزا ہے، یہ جو یوتھ بلج ہے، اس کی دنیا بے چین ہے. میں جاپان گیا تو جاپان کے آبی پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی 1 لاکھ لوگ موجود ہیں تو ہمیں آئی ٹی کے 1 لاکھ آج چاہیے. جرمنی کا یہی حال ہے. صرف یہی نہیں، اب وہ 2 سال ہو گئے مجھے جاپان گئے ہوئے. بہت سارے پاکستانی ڈائسپورا کے لوگ سلیکان ویلی سے جن کا تعلق ہے، جو کچھ یہاں انویسٹ کرتے ہیں، ان کے ڈائلاگ میں آپ کو سنا رہا ہوں پچھلے مہینے کے. جی 1 لاکھ لوگ ملیں تو میں امپلوائے کرنے کو تیار ہوں. کئی کمپنیاں 1 لاکھ لوگوں کو امپلوائے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا یہ جو کوشش ہے نیشنل آئیڈیاز بینک کی، اور یہ جو میری موٹیویشن ہے جو بار بار میں یونیورسٹیز سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے نمبر بڑھاؤ. اپنے نمبر ایک ہی بلڈنگ کے اندر اگر آپ کوشش کریں گے کہ میں کہوں جی آپ کے اگر 5,000 طالب علم ہیں تو آپ 10,000 کر لیجئے، تو وہ کہیں گے جی ہمیں فنڈ چاہیے، بریک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے آڈیٹوریمز بنانے ہیں، کلاس رومز بنانے ہیں، سب کچھ بنانا ہے. مگر ایک اسی ٹیکنالوجی سے جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، ورچوئل ایجوکیشن از دا فیوچر، از ٹمارو. فزیکل ایجوکیشن جس کے اندر مثال کے طور پر ڈینٹسٹری کے میں مثال دے دیتا ہوں. آئی ایم کانفیڈنٹ ٹوڈے کہ 80% ڈینٹسٹری کین بی ٹاٹ ورچولی. یہاں تک کہ یعنی آپ جانتے ہوں گے ڈینٹسٹری میں فلنگز ہوتی ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ انسٹرومنٹس کے ساتھ گرائنڈ کر کے کرتا ہے. ہیپٹکس کے ساتھ، ہیپٹکس مینز رسپانسو فیلنگ ان دا ہینڈ اور اینی ویئر. ہیپٹکس کے ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ وہ ساری ٹریننگ بجائے مریض پہ ساری ٹریننگ ہو جائے. بہت بڑی ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی. یعنی میں تو میری جنریشن تو ورچوئل ریالٹی کو بالکل مس کر گئی. بہت سارے آپ لوگ بھی واقف نہیں ہوں گے کہ ہے کیا، مگر میرے گرینڈ چلڈرن واقف ہیں کہ ورچوئل ریالٹی کیا ہے. اینڈ آئی پرسنلی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیپ ان دا نیکسٹ فیو منتھس ٹو گیٹ مائی سیلف فیملیئر فار اے فیوچر آف ورچوئل اینڈ آگمنٹڈ ریالٹی وچ آئی ہیو مسڈ. ورچوئل ریالٹی کیا آپ لوگ جانتے ہیں، مگر اتفاق سے بہت ساری باتیں میں ایسے کہوں گا، اس لیے کہوں گا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جائیں. تو ورچوئل ریالٹی یہ ہے کہ جیسے میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو 3 ڈائمینشنل ایبلٹی ان مائی گاگلز اینڈ ٹو بی ایبل ٹو سی اٹ وہ میرے پاس ہو. آگمنٹڈ ریالٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں اگر وہ چیز کوئی پہن لوں، اب اس وقت تو گوگل
کا چشمہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب لوگ اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ لینس کے اندر وہ ہو کہ آگمنٹڈ ریالٹی کے میں ادھر دیکھوں تو ان سب کے نام آپ سب لوگوں کے چہروں کے ساتھ جس کو پہچاننا چاہوں اس کا نام بھی آ جائے، اس کا بیک گراؤنڈ آ جائے، اس کا ریلیشن شپ گوگل کے اندر. ایوری ون آف یو آن این ایوریج کتنا آپ امیجز فوٹوگراف کرتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں، سب کچھ. ہر شخص اس وقت دنیا کے اندر 2 میگا بائٹ آف ڈیٹا پروڈیوس کر رہا ہے ایوری منٹ 2 میگا بائٹس آف ڈیٹا آن این ایوریج. اب اس کو دیکھے گا کون؟ اس کو اینالائز کون کرے گا؟ اس کو سمجھے گا کون؟ تو اس وقت تیل، جیسے دنیا کی زمینوں کے اندر تیل موجود تھا اور 70 سال سے ابھی چل رہا ہے، 80 سال سے 100 سال سے چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، مگر اتنا تیل تھا کہ 100 سال تیل چل گیا. اس وقت جو ڈیٹا ہے آپ نے جو جنریٹ کیا ہوا ہے یہ اسی تیل کی طرح ہے، مگر تیل جب مشین میں جائے گا تو کام آئے گا. اس ڈیٹا کو سمجھنے والے دنیا میں افراد بہت کم ہیں. جتنے ہم نے پروڈیوس کیے ہیں دنیا نے وہ ناکافی ہیں. میں صرف ایک سیکٹر کی آپ کو مثال دوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چانسلر صاحبان اور وائس چانسلر یہاں موجود ہیں. دا نمبر آف پیپل پاکستان ریکوائر. دیکھو میری تکلیف تو پاکستان کی ہے نا. دنیا یہاں سے وہاں جا رہی ہے تو میں تماشا ہی دیکھ سکتا ہوں کہ انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر مجھے تکلیف اور مجھے ضرورت اور میری خواہش پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. میرا رواں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. تو لہٰذا جب میں دیکھتا ہوں تو اس وقت مثال کے طور پر آپ کو ایک سیکٹر کی بات کرتا ہوں، سائبر سیکیورٹی، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر جنگوں میں تو پچھلے 1-2 سال پہلے ہندوستان نے حملہ کیا تھا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا، وہ جنگیں الگ ہیں. اس وقت سائبر جنگ ایسی ہے کہ روزانہ کئی 100 حملے پاکستان کے اوپر ہوتے ہیں، کئی 100 حملے پاکستان پر ہوتے ہیں. اچھا، ہر انسٹیٹیوشن پر ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا جو سوشلی بڑی اہم ہے. اب یہ جو سائبر سیکیورٹی والی کیفیت ہے، جسٹ ڈراپنگ اے فگر بیفور یو، وہ پچھلے دنوں اخبار نے غلط پبلش کر دیا. ایک فگر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 2030 تک دنیا کو 8 کروڑ ایکسپرٹس چاہیے سائبر سیکیورٹی میں. They don't have the numbers. Unless countries like Pakistan, the 5th most populous country in the world, unless it contributes towards that. تو خیر یہ تو میں آپ سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت اتنی بھوک ہے لوگوں کو اس چیز کی کہ وینچر کیپٹل انتظار میں بیٹھا ہے کہاں انویسٹ کرے. میں کراچی جاتا ہوں، اس وقت پاکستان کی معیشت ایک عجیب اللہ کا نے تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے اللہ تاکہ ہم فٹ ہو جائیں. کووڈ میں آپ نے مقابلہ کر کے آپ کامیاب ہو گئے اور آپ فٹ ہیں. دنیا ہم سے پیچھے رہ گئی. ہم تیار ہیں کام کرنے کو، مگر لاجسٹکس دنیا کی فیل ہو گئی. لہٰذا کنٹینر جو $1,000 کا ملتا تھا اب $8,000 کا ملتا ہے. مہنگائی ہر چیز میں گھس گئی. ہماری ناکامی کی وجہ سے نہیں، دنیا ہم سے پیچھے رہ گئی. تو ماشاءاللہ you manage something very well based on data, based on placing people where they are, based on lockdowns and based on ہمدردی، کہ آپ نے ہمدردی بھی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کہ لاک ڈاؤن نہ ہو. تو میں وینچر کیپٹل اس وقت جو ٹیکسیشن ریلیف ملا، جو پاکستان کے انڈسٹریلسٹ بہت سارے، سب نہیں بہت سارے کانوں میں سے پیسہ نکل رہا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں انویسٹ کریں، آئی ٹی میں کہاں انویسٹ کریں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آئی ٹی وہ ایریا ہے جس میں بچے آپ جا رہے ہیں. آئی ٹی وہ ایریا ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک بہت بڑی فیملی سے بات کی. میں پوچھا کہ تمہاری ورتھ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا $1.5-2 بلین ہوگی ہمارے. کب سے شروع کیا جناب؟ پرزادہ کاروبار کرتے تھے بمبئی میں، پھر یہ ہوا پھر آج ہم 5 جنریشنز کا ذکر کرتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے آئیکونس پروڈیوس ہو جاتے ہیں آپ کے یہاں سے، اور چند سالوں کے اندر فرام ریگز ٹو ریچز والی کہانیاں صرف اس سیکٹر میں ہیں. عام آدمی یوں ترقی کرتا ہے، کوئی ریسورسز کی لمیٹیشن نہیں ہوتی. آئیڈیا
اور وینچر کیپٹل کی ایک اور کیفیت ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی کرے. دیر آر مینی وینچر کیپٹلسٹ ہو کیم ٹو میٹ می ان دا لاسٹ فیو منتھس, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک باعث ہے امریکن وینچر کیپٹل کا. کیا باعث ہے؟ باعث یہ ہے, اور آج کل میں پڑھ بھی رہا تھا, باعث یہ ہے کہ آئی وی لیگ کا گریجویٹ ہو تو وینچر کیپٹلسٹ آئیڈیا کم, بندہ زیادہ دیکھتے ہیں, لڑکا یا لڑکی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, پھر آئیڈیا کو دیکھتے ہیں. تو آئی وی لیگ کا پریجڈس یہ ہے کہ اونلی یسٹرڈے آئی واز ریڈنگ کہ 30% آف وینچر کیپٹلزم ان دا یو ایس از فلوئنگ ٹورڈز 2 انسٹیٹیوشنز, اسٹینفرڈ اینڈ ہارورڈ. اسٹینفرڈ اینڈ ہارورڈ کا بندہ گیا وینچر کیپٹلسٹ کے پاس, انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے کریڈینشیل صحیح ہیں, اس کو سپورٹ کر دو. تو ہم پاکستان کے اندر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی کیفیت ہو. نیشنل آئیڈیاز بینک از ون آف دیٹ تھنگس کہ جس کے اندر ہم سفٹ کر کے آپ لوگوں کا مقابلہ کر کے ہم وینچر کیپٹلسٹ کو بتا سکیں کہ دس از ویئر یو شوڈ انویسٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس از وائلڈ فائر, دس از اسپریڈنگ لائک وائلڈ فائر. آپ نے خود بتایا کہ NIB کتنا کامیاب ہوا, ایسپائر کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, مگر اس کامیابی کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پلانرز ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے, وہاں لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہاؤ اٹ از اسپریڈنگ. جسٹ گیو یو اندر ایگزامپل, پریسیڈینشیل انیشیٹو فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ میں میرے خیال سے لاکھ بچے شامل ہو کر کچھ سیکھ چکے ہیں. وہ ڈیجیٹل منسٹری آف IT نے ایک کام شروع کیا, ڈیجیٹل سکلز پروگرام. 22 لاکھ لوگوں نے اس کو 6 مہینے کا مفت پروگرام تھا, 22 لاکھ بچوں نے اس کو دیکھا کیا, 16 لاکھ اس میں سے پاس ہو گئے. دا نمبرز آر اسٹانشنگ فار پاکستان. دس از اسپریڈنگ لائک وائلڈ فائر. اس کے اندر حکومت کا کام یہ ہے اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ ڈرا اٹینشن, یہ ہے راستہ, ادھر آؤ, یہ ہے راستہ. ایک STEM ایجوکیشن کو نیچے سے ہم نے پش کرنا ہے, بس STEM سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھس کے ساتھ جو AI کا سب سے بڑی جیت ہوگی مستقبل میں وہ میڈیسن بھی ہے, انسان کا علاج, انسان کی بیماریوں کا علاج ہے. تو یہ بھی ہے, تو اس کو تو ہم نے نیچے سے پش کرنا ہے. مگر جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں آپ جیسے, ان کے اندر ماسٹرز لیول کے ہیں, بیچلرز لیول کے ہیں, ایسوسیٹ کے لیول کے ہیں, انٹرمیڈیٹ ہیں, میٹرک ہیں, ان کو سب کو اس میں لگانا. دیکھو آج کل یو ول بی سرپرائز کہ بچے کتنی تیزی سے چیزیں سیکھ لیتے ہیں. دے بیکم ان ورچوئل گیمنگ, بچے جو ہیں 15 سال کے دنیا میں ملینئرز بن جاتے ہیں. تو اٹ از اے ڈفرینٹ ٹول. یہ صرف علم دیکھ کر پڑھ کر یاد کرنے والا ٹول ہی نہیں ہے. یہ ٹول وہ ہے جو اس کی ریچ, اس کی سینسیشنز دنیا بھر کے اندر موجود ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز اس کا میں ذکر کروں, آر دیز پلیٹفارمز آف انٹریکشن بٹوین پیپل, جس کے اندر سوشل میڈیا کے پلیٹفارمز ہیں, سب کچھ ہیں. اس کی اچھائی بھی ہے, اور اگر آپ اچھائی کو سمجھ لیں تو سر سید احمد خان والا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ٹولز ہیں, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مگر لوگ یہ کہتے تھے کہ خراب علم جو ہے وہ خرابی بھی پیدا کر سکتا ہے. یعنی گن پاؤڈر اچھائی کے لیے بھی اور برائی کے بھی لیے استعمال ہوا, نیوکلیئر فشن اچھائی کے لیے بھی اور برائی کے لیے بھی استعمال ہوا. تو لہٰذا یہ ٹولز ہیں, مگر ان کو آپ سمجھ لیں. انہی ٹولز کے ذریعے جھوٹی خبریں بھی چلتی ہیں, اینڈ 60 to 70% آف واٹس ایپ میسیجز گوئنگ اراؤنڈ تحقیق ہوئی تو دے آر فالس, مگر چلتے ہیں اور لوگ اس سے اوپینین بناتے ہیں. تو پاکستان کا نوجوان اگر یہ بات سمجھ لے کہ فیک نیوز از اے ڈینجر ٹو سوسائٹی اور اس کے بعد سے ریئیکٹ کرے تو ایک میچور قوم بن جائے گی دنیا میں بہترین. اس میں پیسہ نہیں لگتا کوئی. تو لہٰذا دیٹ از, اور یہ پلیٹ فارم جو ہے نا, یہ ایک اس کے اندر آپ جو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کے متعلق میں ذکر کروں کہ آپ کو جو چیز فیڈ کی جاتی ہے جب آپ جاتے ہیں سرچ پر اور آپ کو چیزیں فیڈ ہوتی ہیں, وہ آپ کی اپنی سرچ کے مطابق فیڈ ہوتی رہتی ہیں. تو ایک الگوریتمز ہیں جو
اب اس میں ہیومنز انوالوڈ ہیں صرف الگورتھم کنسٹرکشن پر، اس کے بعد یہ خود ہی فیڈ کرتے ہیں چیزوں کو. تو ایک بہت بڑا ٹول ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور الگورتھمس کے ذریعے اینڈ دا سپر کمپیوٹرز اینڈ دا فیکٹ گیٹ ڈیپ بلو اور الفا زیرو، بڑے بڑے کمپیوٹرز جو بڑے ماسٹرز بنے، ان فیکٹ وہ الگورتھمس کی بنیاد پر اپنا را ڈیٹا کرشنگ کے بجائے نیورولوجیکل نیٹورکس کے ذریعے، جیسے انسان کا دماغ نہیں فیصلہ کرتا ویسے فیصلہ کر کر دے لرن تھنگس. اور لرننگ بھی دیکھو اے آئی کی سب سے بڑا ٹول کیا بنا؟ چہرہ پہچاننا اور جانور پہچاننا، انسان فلانا پہچاننا، چیزیں پہچاننا. تو 2016 میں اراؤنڈ دیٹ ٹائم لوگوں نے یہ کام کیا کہ ملینز آف امیجز آن دا انٹرنیٹ ور فیڈ انٹو دی الگورتھمز تاکہ ریکگنیشن ہو. اور آج جو سب سے بڑا ٹول جو ہے اس کے اندر یہی سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ پیٹرن ریکگنیشن. تو بچوں تھنگز آر ہیوج، دیر آر ہیوج گیپ وچ از ہیپننگ اینڈ آئی ہوپ پاکستان اوور کم کرے، آپ کی گفتگو سے میری گفتگو سے وہ گیپ اوور کم کرے، کیونکہ نیا زمانہ یہاں کا زمانہ ہے، پیسے کا نہیں، برک اینڈ مارٹر کا نہیں ہے، یہاں کا زمانہ ہے. اف وی کین ٹرین پیپل لائک یو ٹورڈز گریبنگ دا ریسورسز. اور دیکھو یہ کیا واٹ از ہیپننگ ایکچولی ان اے ویری اسمال پیراگراف آئی کین ٹیل یو کہ جب فرسٹ انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور سیکنڈ آیا تو ایک میں اسٹیم انجن اور ایک میں الیکٹریسٹی نے بوم پیدا کیا. تو ہر اوزار یعنی کارپینٹر کا برما تھا یا کارپینٹر کی آری تھی یا آرا تھا مثال کے طور پر، ہر چیز میں جب بجلی کا ٹول لگا دیا گیا تو دیٹ بیکیم دا انڈسٹریل ریولیوشن. ٹوڈے ایوری تھنگ یو ڈو، چاہے سبزی بازار سے آ رہی ہو، چاہے کوئی سامان آپ نے لینا ہو، کیا کوئی انفارمیشن لینی ہو، اس میں اے آئی کا ٹول از دا فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن. اور اس کے اندر جو آپ لوگ بچوں کام کر رہے ہیں نا، یہ پہلا فیز چائنا نے بھی کیا کہ سم ٹائمز یو لک ایٹ دی جو اے آئی کے حوالے سے جو آپ سافٹ ویئر بنائیں گے تو پہلے آپ دیکھیں گے اسٹارٹ اپس، پہلے آپ دیکھیں گے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اس کو اپنے حساب سے ماڈیفائی کریں گے. تو چائنا اسپینڈ 10-15 years looking at what has been developed and modifying it. So don't be shy of modifying it. اوریجنالٹی اپنے آپ ہی آئے گی. ہاتھ صاف کرو ہر چیز پر جو دنیا میں کامیاب ہوئی ہے اس پر ہاتھ صاف کرو، اپنے آپ ہی ساری چیزوں کے اندر ہونے لگے گا. تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف واٹ نیشنل آئیڈیاز بینک از ڈوئنگ. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس کنٹری کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں بڑی کامیابی کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں مستقبل جس قوم نے پہچان لیا، ٹرینڈز جس قوم نے پہچان لیے، وہ قوم کہ اس قوم کے لیے دنیا میں کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بنے گا. اینڈ دس از دا ایزیسٹ جمپ وی کین میک. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یو میک می پراؤڈ. السلام علیکم.